السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ ندیم۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں شوبز کی رنگا رنگ دنیا سے۔ بھارتی اداکارہ عالیہ بھٹ کی فلم گنگو بائی نے دنیا بھر کی فلموں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ عالیہ بھٹ کی فلم گنگو بائی کا تہواری نے OTT پلیٹ فارم نیٹ فلکس پر شہرت کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ یہ فلم پاکستان کی سر فہرست اور دنیا بھر میں ٹاپ 10 فلموں میں شامل رہی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق عالیہ بھٹ کی فلم گنگو بائی کو دنیا بھر میں ایک ہفتے میں 81.13 ملین گھنٹوں دیکھا گیا۔ یہ فلم کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، متحدہ عرب امارات اور جنوبی افریقہ سمیت دنیا کے 25 ممالک میں پہلے نمبر پر جبکہ دنیا بھر میں ٹاپ 10 میں شامل رہی ہے۔ ماضی کی مقبول اداکاراؤں میں شمار ہونے والی پاکستانی اداکارہ سعدیہ امام کی طویل عرصے بعد بیٹی کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر اداکارہ سعدیہ امام کی دلکش تصاویر وائرل ہو رہی ہیں جن میں ان کے ہمراہ ان کی بیٹی بھی موجود ہے۔ یہ تصاویر میزبان ندا یاسر کے مارننگ شو کے سیٹ پر لی گئی تھی جہاں سعدیہ امام نے بطور مہمان شرکت کی۔ سعدیہ امام نے ہلکے رنگ کا خوبصورت لباس زیب تن کیا جبکہ ان کی بیٹی نے بھی والدہ سے ملتے جلتے رنگ کا لباس پہنا۔ تصویر دیکھ کر سوشل میڈیا صارفین خوش ہو گئے ہیں اور تبصرے کرتے ہوئے اداکارہ کی بیٹی کی خوبصورتی کی بے حد تعریف کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ سعدیہ امام 2012 میں پاکستانی نیاد عدنان حیدر کے ساتھ رشتہ ازدواجی میں منسلک ہوئی تھی جس کے بعد وہ جرمنی منتقل ہو گئی تھی۔ سعدیہ امام کی شادی کے 2 سال بعد ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی اور بیٹی کی پیدائش کے 1 سال بعد وہ پاکستان آ گئی تھی۔ اداکارہ آخری بار سال 2015 میں مارننگ شو کی میزبان کے طور پر ٹی وی اسکرین پر نظر آئی تھی۔ بالی ووڈ کے معروف پروڈیوسر منوج دیسائی اس وقت مشکل میں پڑ گئے تھے جب 1992 میں ان کی پروڈیوس کردہ فلم خدا گواہ کی شوٹنگ کے لیے فلم کی ٹیم افغانستان گئی تھی۔ اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں منوج نے کہا کہ بالی ووڈ سپر سٹار امیتابھ بچن کی والدہ تیجی بچن اور انجھانی اداکارہ سری دیوی کی والدہ نے اس فلم کی شوٹنگ کے دوران انہیں ایک بار دھمکی بھی دی۔ منوج کے مطابق تیجی بچن نے ان سے کہا کہ اگر امیتابھ کی اہلیہ اداکارہ جیا بچن بیوہ ہوئی تو پھر تمہاری بیوی کو بھی بیوہ ہونا پڑے گا، جبکہ سری دیوی کی والدہ نے ان سے کہا کہ اگر ان کی بیٹی کو کچھ ہوا تو پھر تمہیں ڈیسائی کابل میں ہی قیام کرنا پڑے گا۔ انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم میری بیٹی کے بغیر بھارت واپس آئے تو تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ جنوبی بھارت سے تعلق رکھنے والے سپر سٹار مہیش بابو نے خطے کی سب سے بڑی فلم نگری بالی ووڈ میں کام کرنے کو واقعہ برباد قرار دے دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فلم میجر کے لانچ پر انہوں نے بالی ووڈ میں کام کرنے سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میڈیا سے غیر رسمی بات چیت میں مہیش بابو نے بالی ووڈ میں ڈیبیو کرنے کے حوالے سے متعلق راز سے پردہ اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بالی ووڈ میں کام کرنے کی بہت مرتبہ پیشکش ہوئی لیکن میرا نہیں خیال کہ مجھے اتنا معاوضہ دے سکتے ہیں۔ مہیش بابو کا کہنا تھا کہ جتنی عزت ہمیں یہاں جنوبی بھارت میں ملتی ہے وہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا میں نے اپنی انڈسٹری چھوڑنے اور دوسری جگہ جانے کا کبھی نہیں سوچا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ہمیشہ فلمیں کرنے اور بڑا بننے کے بارے میں سوچا، میرے خواب سچے ہو رہے ہیں اس لیے وہاں جا کر زیادہ خوش نہیں ہو سکتا۔ مہیش بابو نے کہا کہ وہ بالی ووڈ فلم میں کام کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ بھارتی اداکار سنیل سیٹھی گٹکا مین کہلائے جانے پر سوشل میڈیا صارفین پر برس پڑے۔ خیال رہے کہ بھارت میں سپاری کے ان اشتہار پر اس میں کام کرنے والے سٹار اداکار شاہ رخ خان، اجے دیوگن اور اکشے کمار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے میں ایک ٹویٹر صارف نے اکشے کمار اور شاہ رخ خان کو ٹیگ کیا مگر اجے کی جگہ پر سنیل سیٹھی کو ٹیگ کر ڈالا اور ان تمام کو اشتہار پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس پر سنیل سیٹھی سیخ پا ہو گئے۔ انہوں نے اس پیغام پر غصے کا رد عمل دیا اور سٹار اداکار نے کہا کہ بھائی آپ اپنا چشمہ ایڈجسٹ کرا لیں یا پھر اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں۔ اس کے بعد مذکورہ صارف نے سنیل سیٹھی سے معذرت کی اور پھر کہا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکاروں کی جانب سے سینما میں نئی پاکستانی فلموں کو نظر انداز کر کے امریکی شو لگانے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتہ میٹھی عید کے موقع پر پاکستانی 4 فلمیں ریلیز کی گئی تھی۔ عید کے آغاز پر ان فلموں نے بہترین بزنس کیا جبکہ اب ان فلموں کو نظر انداز کر کے مقامی سینما کی جانب سے امریکی فلم ڈاکٹر اسٹرینج لگا دی گئی ہے۔ مقامی سینما ہاؤسز کے مالکان کے اس عمل پر فلموں کے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کے شکوے کیے جانے کے بعد اب
फनकार बरादरी भी नाला नजर आ रही है। सीनियर अदाकार प्रोड्यूसर अदनान सिद्दीकी ने पाकिस्तानी फिल्मों को नजरअंदाज करने पर रद्द-ए-अमल देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को रिलीज करने का चंद दिन इंतजार भी किया जा सकता था। अहम चीज जिसकी इस वक्त हमें जरूरत है वो ये है कि इंडस्ट्री जब आखिरकार 2 साल बाद खुल ही रही है तो ऐसे में गैर मुल्की फिल्म हमारी स्क्रीनों को हाईजैक किए बैठी है। उन्होंने अपने ट्वीट में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर इत्तलात पंजाब मरियम औरंगजेब को टैग करते हुए मजीद कहा कि हमारी फिल्मों को दीवार के साथ लगाया गया है, मकामी फिल्मों का सिनेमा पर ज्यादा हक है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फिल्म हटाकर अमरीकी फिल्म के लगाने पर अदाकारा मॉडल तनानीर ने कहा कि ये बहुत अफसोसनाक खबर है कि मकामी सिनेमा में पाकिस्तानी फिल्में नजरअंदाज और गैर मुल्की फिल्मों की जगह दी जा रही है। ये सब इस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तानी फिल्मों की हौसला अफजाई की अशद जरूरत है। अदाकारा किंजा हाशमी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि हमारी हुकूमत को मकामी इंडस्ट्री की हौसला अफजाई करनी चाहिए। कुछ दिनों के लिए गैर मुल्की फिल्म की रिलीजिंग को रोक लेने से पाकिस्तानी फिल्मों को फायदा होगा। वर्सटाइल अदाकारा किंजा हाशमी ने अपनी जानदार एक्टिंग से टेलीविजन और फिल्मों के नामवर अदाकारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। जियो एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल दिलावेज में किंजा हाशमी अपने सीनियर फनकारों की आंखों में आंखें मिलाकर शानदार परफॉर्मेंस दे रही हैं। किंजा हाशमी के मजबूत अदाकारी ने ड्रामा शायकीन के दिल जीत लिए हैं, जिसके बाद इन्हें अब सफ़े अव्वल के फनकारों की फहरिस्त में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस ड्रामे में किंजा हाशमी शोबिज इंडस्ट्री के नामवर फनकार काशिफ महमूद और जवेरिया के मध्य मुकाबल मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। ड्रामा सीरियल दिलावेज की 5 एक साथ नशर हो चुकी हैं, जबकि आज रात नाजरीन इसकी 6ठी किस्त देखेंगे। सीनियर पाकिस्तानी अदाकार और प्रोड्यूसर अदनान सिद्दीकी ने हुकूमत को मकामी फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की के लिए चंद तजावीज़ पेश की हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ फिल्म साज वजाद रऊफ और यासिर नवाज के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदनान सिद्दीकी ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि सब अभी छोटे पैमाने के फिल्म साज हैं, इसलिए हुकूमत को इनके मवाद की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अदनान सिद्दीकी ने मकामी फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की के लिए हुकूमत को चंद तजावीज़ भी पेश की हैं। उन्होंने कहा कि एक मुनासिब पॉलिसी होनी चाहिए जिसकी मदद से इस बात का फैसला किया जा सके कि गैर मुल्की फिल्मों के लिए कितना वक्त और जगह मुख्तिस की जाएगी और कितनी जगह मुकामी फिल्मों के लिए मुख्तिस की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि पैमरा का कानून है, टेलीविजन 10% से ज्यादा गैर मुल्की मवाद नहीं चला सकता। इसी तरह एक और पॉलिसी भी है कि यहाँ 15% से ज्यादा गैर मुल्की फिल्में नहीं दिखाई जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि बराह करम हमारी दरख्वास्तों को संजीदगी से लें और हमें वो कमाने का मौका दें जिसके हम हकदार हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
اسلام آباد پاکستان کا خوبصورت ترین شہر ہی نہیں بلکہ اسلام آباد کا شمار دنیا کے خوبصورت شہروں میں بھی ہوتا ہے۔ کراچی بھی پاکستان کا قدیمی شہر تھا اور یہ 1958 تک پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ پھر اس شہر کی تیزی سے بڑھتی آبادی اور معاشیات کی وجہ سے دارالحکومت کو کسی دوسرے شہر میں منتقل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ صدر ایوب نے 1958 میں راولپنڈی کے قریب ایک جگہ کا انتخاب کیا اور شہر کی تعمیر کا حکم جاری کیا۔ اسی دوران عارضی طور پر پہلے سے موجود کوٹوہاری شہر راولپنڈی کو دارالحکومت کا درجہ دیا گیا، لہذا 1960 میں باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں ترقیاتی منصوبوں کو عملی شکل دی گئی۔ 1964 میں اسلام آباد کو پاکستان کے دارالحکومت کا درجہ دیا گیا۔ اس شہر کی طرز تعمیر زیادہ تر طریقہ یونانی پر مبنی ہے۔ اس کی تعمیر میں یونان کے معروف منصوبہ دان ایڈوکسیانز نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے تاریخی اور قابل دید مقامات میں فیصل مسجد، شکر پڑیاں، دامن کوہ اور چھتر باغ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اورنگزیب کے دور حکومت کی حسین جات حضرت امام بری کا مزار بھی ہے۔ حضرت مہر علی شاہ کا مزار جو کہ گوڑرہ شریف میں واقع ہے، اسلام آباد کی تاریخ میں اہم مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ اسلام آباد کی تہذیب و ثقافت وادی انڈس کی ثقافت اور کوٹوہاری سماج کا حسین امتزاج ہے۔ یہ آریہ خاندان کا وسط ایشیا میں پہلا مسکن تصور کیا جاتا تھا۔ پھر ان کی یہ تہذیب و ثقافت 18ویں صدی میں مزید ترقی کرتی چلی گئی۔ بہت سارے عظیم جنگی خاندان جن میں سکندر اعظم، چنگیز خان، تیمور، احمد شاہ درانی اور دیگر لشکر کشوں نے اسلام آباد کو کوریڈور یعنی گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا۔ جدید اسلام آباد قدیم سیدپور ہی کی بنیاد ثابت ہوتا ہے، جہاں انگریزوں نے 1849 میں سکھوں کو شکست دے کر قبضہ کیا تھا۔ اس طرح یہاں بر صغیر کے تقریباً تمام علاقوں کی تہذیب کی جھلک نظر آتی ہے۔ جیسے اب پاکستان کا دارالحکومت ہونے کی وجہ سے ایک قومی اور عالمی معیشت کے ساتھ ہر طرح کے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی تعمیرات میں جدت آتی گئی اور اس خوبصورت شہر کو کئی تاریخی اور سرکاری عمارتوں سے نواز دیا گیا۔ اس شہر کے مشرقی جانب مرے کی دلکش پہاڑیاں دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے تفریح کا سماں پیش کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام آباد کو بہت مقبولیت حاصل ہو چکی ہے۔ یہاں پر سرکاری عمارتوں میں پاکستان ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، نیشنل اسمبلی، نیشنل یونیورسٹی، سپریم کورٹ اور دیگر کئی عمارتیں شامل ہیں۔ اس شہر کے نزدیک معروف قدیمی اور تاریخی شہر ٹیکسلا بھی واقع ہے، جو کہ جدید ٹیکنالوجی اور انڈسٹریل سٹی شمار کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد شہر کا رقبہ 120 مربع کلومیٹر اور دیہاتی رقبہ 466 مربع کلومیٹر ہے۔ فیصل مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے، جو مسلمانوں کی عبادت گاہ کے طور پر جانی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی چھٹی بڑی اور جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ مسجد ایک عصری ڈیزائن کی حامل ہے، ایک عام گنبد کے بغیر۔ مسجد کی شکل بیڈوین خیمے کی سی ہے، جس کے چاروں طرف 260 فٹ لمبے مینار ہیں۔ اس ڈیزائن میں 8 شیل نما ڈھلوان چھتیں ہیں، جو ایک سہ رخی عبادت گاہ بناتی ہیں۔ یہ مسجد 33 ایکڑ کے رقبے پر محیط ہے۔ 1966 میں جب شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے پاکستان کے سرکاری دورے کے دوران اسلام آباد میں ایک قومی مسجد کی تعمیر کے لیے
پاکستانی حکومت کے اقدام کی حمایت کی۔ 1969 میں ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد ہوا جس میں 17 ممالک کے معماروں نے 43 تجاویز پیش کی۔ جیتنے والا ڈیزائن ترکی کے معمار کا تھا۔ اس کے منصوبے کے لیے 48 ایکڑ اراضی تفویض کی گئی اور اس پر عمل درآمد پاکستانی انجینئرز اور کارکنوں کو تفویض کیا گیا۔ مسجد کی تعمیر کا آغاز 1976 میں نیشنل کنسٹرکشن لمیٹڈ آف پاکستان نے کیا، جس کی قیادت عظیم خان نے کی، اور اسے سعودی عرب کی حکومت نے 130 ملین سعودی ریال کی لاگت سے فنڈ کیا۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے فنڈنگ میں اہم کردار ادا کیا اور مسجد اس کی طرف جانے والی سڑک دونوں کا نام 1975 میں ان کے قتل کے بعد ان کے نام پر رکھا گیا۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے جانشین شاہ خالد نے اکتوبر 1976 میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ فیصل ایونیو کے شمالی سرے پر ہمالیہ کے مغربی دامن میں مارگلا پہاڑوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ مسجد پاکستان میں سیاحوں کی بڑی توجہ کا مرکز ہے اور اسلامی فن تعمیر کا ایک بااثر ٹکڑا بھی۔ مسجد کی تعمیر سعودی شاہ فیصل کی جانب سے 28 ملین ڈالر کی گرانٹ کے بعد شروع ہوئی۔ 1978 میں تعمیراتی معاہدے پر دستخط کیے۔ مسجد کے بارے میں بنیادی معلومات سنگ بنیاد پر لکھی گئی ہیں۔ 18 جون 1988 کو پہلی نماز ادا کی گئی۔ فیصل مسجد 1986 سے 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، جو اب بھی دنیا بھر میں صلاحیت کے لحاظ سے 5ویں بڑی مسجد ہے۔ ویلکم بیک۔ اب خبرنامے میں کچھ خبریں شامل کریں گے کھیلوں کی میدان سے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے 24 مئی سے شروع ہونے والی پاکستان مقابلہ سری لنکا ویمن سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا۔ پاکستان اور سری لنکا کی خواتین ٹیموں کے مابین T20 ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کے تمام میچز ساؤتھ اینڈ کلب کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ سیریز میں شرکت کے لیے مہمان ٹیم 19 مئی کو پاکستان پہنچے گی۔ T20 سیریز میں شامل 3 میچز 24، 26 اور 28 مئی کو کھیلے جائیں گے، جبکہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC ویمنز چیمپئن شپ میں شامل 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز یکم 3 اور 5 جون کو کھیلے جائیں گے۔ آصف یعقوب، فیصل افریدی، امتیاز اقبال اور عمران جاوید اس سیریز میں آن فیلڈ امپائرز کی ذمہ داریاں نبھائیں گے اور T20 انٹرنیشنل سیریز کے لیے علی نقوی، جبکہ ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کے لیے جاوید ملک کو میچ ریفری مقرر کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ کا کہنا ہے بھارت ایک کمزور ٹیم نہیں ہے، انہیں ہرانا ایک چیلنج ضرور ہے لیکن خوف زدہ نہیں ہے۔ لاہور میں ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کی تیاری کے لیے جاری ٹریننگ کیمپ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہیڈ کوچ پاکستان ہاکی ٹیم سیکفر نے کہا ہے کہ ایشیا کپ کے لیے بھارت نے کمزور ٹیم کا انتخاب نہیں کیا، اس کے پاس 40 کھلاڑیوں کا پول ہے جن کی وہ 2 ٹیمیں بنا کر روزانہ میچز کھیلتے ہیں، اس لیے ان کے کھلاڑی برابر کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گروپ کو دوسرے گروپ میں شامل کر لیں تو انہیں فرق نہیں پڑتا، اب ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں شامل کر کے انہوں نے ٹیم بنائی ہے، اس لیے میں انہیں کمزور ٹیم نہیں سمجھتا۔ ویسے بھی کوئی نیشنل ٹیم کمزور نہیں ہوتی، ان کا کہنا ہے کہ ہم بھارت کی کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں۔ ایشین چیمپئنز ٹرافی میں ہم بھارت کو ہرانے کے بہت قریب تھے لیکن آخر میں ممکن نہ ہو سکا۔ بھارت کو ہرانا اور پھر ایشیا کپ میں ٹاپ 4 میں آ کر ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنا ایک چیلنج ہے۔ قومی ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ کا مزید کہنا ہے کہ اس چیلنج سے خوف زدہ نہیں ہے، ہم نے بھارت کو بھی ہرانا اور ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی بھی کرنا ہے۔
نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ بیٹر ہنری اسکواڈ کے ہمراہ انگلینڈ روانہ ہو گئے۔ ہنری کے دوران فٹنس مسائل سے دوچار ہوئے اور ان کی دائیں پنڈلی میں گریڈاؤن سٹرائن کی تشخیص ہوئی ہے۔ کیوی ٹیم کے کوچ کا کہنا ہے کہ اسکین کی رپورٹ حوصلہ افزا ہے، لیکن پہلے ٹیسٹ میں شرکت کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ واضح ہے کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 2 جون سے شروع ہوگا۔ نیوزی لینڈ اسکواڈ 2 گروپس میں ہفتے اور اتوار کو انگلینڈ روانہ ہوگا۔ قومی کرکٹرز کے نئے سینٹرل کانٹریکٹ کے حوالے سے مشاورت کا آغاز ہو گیا۔ کپتان بابر اعظم، ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق نے اپنی رائے دے دی ہے۔ کپتان اور کوچ معاوضوں میں اضافے کے خواہش مند ہیں۔ قومی کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹ کی مدت 30 جون کو ختم ہو رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ پی سی بی بورڈ سینٹرل کانٹریکٹ کے حتمی شکل دینا چاہتا ہے تاکہ نئے مالی سال میں اس کے بجٹ کا حصہ بنایا جا سکے۔ ابتدائی مشاورت میں نئے کانٹریکٹس کے مسودے، بجٹ کیٹیگریز اور ماہانہ اضافہ اور کھلاڑیوں کی تعداد پر بات چیت ہوئی ہے۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم، ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق نے بھی اپنی رائے دے دی اور کپتان اور ہیڈ کوچ نے نئے کانٹریکٹس میں 20% تک اضافے کے حق میں ہیں۔ ڈومیسٹک کرکٹرز اور کوچز کے لیے کانٹریکٹ اور تعداد کا معاملہ بھی زیر غور ہے۔ بجٹ کے حتمی شکل دینے کے بعد کھلاڑیوں کے ناموں کے حوالے سے بات چیت کا آغاز ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے۔ اللہ حافظ۔